نعیم صاحب، نور مقدم کے کیس سے جڑے بہت سے بھیانک پہلو اور اس سے اٹھتے بہت سے ایسے سوال ہیں جو میں آج آپ سے پوچھوں گا۔ آپ کی نور کے والد سے بھی بات ہوئی، جب آپ نے ذکر کیا نور کا تو کیا تاثرات تھے ان کے؟ بٹ صاحب 2-2.5 سال ہو گئے اس واقعے کو۔ نور کے والد جو ہیں شوکت مقدم، وہ اب بھی اپنی بیٹی کو یاد کر کے دھاڑے مار کر روتے ہیں۔ وہ شخص جو بہت مضبوط اعصاب کا مالک لگتا ہے، وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکے۔ اور جب میں نے ان سے گفتگو کی اور یہ کہا کہ یہ 18 جولائی 2021 کا معاملہ کیا ہے اور نور آپ سے کیسے جدا ہوئی، تو انہوں نے جو کہانی سنائی نا، وہ اتنی کربناک، دردناک اور اندھوناک ہے کہ انسانی روح کانپتی ہے۔ میں جب یہ واقعہ ہوا تھا اور میں نے یہ دیکھا تھا کہ اسلام آباد جو ہے وہ پورے کا پورا لرز کر رہ گیا ہے، اور عید کا روز تھا جب اس کا پتہ لگا ہے لاش اس کی ملی ہے، تو کس طرح ان کے عید کیا تھی، یہ تو قیامت کا پہاڑ تھا جو ان پہ ٹوٹ پڑا عید سے ایک دن پہلے۔ لیکن جو والد صاحب نے اس کے نقشہ کھینچا ہے، جو منظر کشی کی ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ صرف وفاقی دارالحکومت کا نہیں، پورے پاکستان کا سب سے بڑا ظلم تھا، جو بظاہر تو ایک امریکی شہریت کے حامل نوجوان ظاہر جعفر نے کیا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو دل و دماغ جو ہے وہ انسان تسلیم ہی نہیں کرتا۔ حیوان تھا، وہ حیوان سے بھی بدتر تھا۔ اور جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے، جو کیمیکل ایگزامنر کی رپورٹ آئی ہے، جو اس کے کیمیائی اجزاء کی رپورٹس آئی ہیں، کیمیکل رپورٹس جو ہیں، اور جس بہیمانہ انداز میں اور جس صفقانہ طور پہ جو کچھ کیا ہے ظاہر نے، وہ تو کوئی حیوان نہیں سوچ سکتا کہ جس چہرے سے وہ محبت کرتا تھا اس کو تن سے جدا کر دیا، جس سے وہ عشق میں مبتلا تھا، سو کالڈ عشق جسے کہنا چاہیے، شادی کرنا چاہتا تھا، اس کو گھائل کس طرح کیا اس نے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ تو کوئی بدترین دشمن ہو اور انتقام کی آگ میں جل رہا ہو، وہ ایسا کام نہیں کر سکتا جو ظاہر جعفر نے کیا۔ اچھا، ان کا تعلق قائم کیسے ہوتا ہے؟ بٹ صاحب، یہ اگر میں ان کے والد کی زبان سے آپ کو سناؤں، اس کو ڈی کوڈ کروں ان کے جملے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس قدر قریب تھے۔ اور یہ نور مقدم اور ظاہر جعفر قریب نہیں تھے، یہ 3 پشتوں نسلوں کا تعلق ہے جو اس تیسری نسل میں آیا۔ وہ کیسے آیا؟ میں نے ان کے والد سے پوچھا یہ سوال، شوکت مقدم صاحب سے، کہ شوکت صاحب، آپ بیوروکریٹ رہے، آپ سفیر رہے، 2 ملکوں میں سفیر تھے، جنوبی کوریا اور قزاقستان میں، نیوی کے آفیسر تھے، ٹاپ موسٹ پوزیشن جو ہیں وہ ہولڈ کی انہوں نے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ بدبختی پہ جو منتج ہوا، صفاقانہ قتل جو اس کے سامنے آیا، اس کا آغاز کہاں سے ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کا آغاز بہت خوش آئند لیکن انجام بہت بھیانک ہے۔ میں نے کہا جی وہ کیا؟ اب آپ کو یاد ہو کہ ہم نے کئی پروگرامز میں اپنے یہ کہا ناظرین کو کہ جی یہ جو ہائی سوسائٹی ہوتی ہے، اس کے بچے، اولاد، نئی نسل، وہ کئی ایسے عوامل ہوتے ہیں جن میں گرفتار ہو جاتی ہے، لیکن ان کے ہاں ان کو معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ آج جو ہم پروگرام کر رہے ہیں نا، یہ ہمارا 2025 کا پہلا پروگرام ہے، نئے سال کا۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ میں نے جب شوکت مقدم صاحب سے پوچھا کہ ان کا تعلق، رابطہ بنا کیسے، دوستی کیسے ہوئی، اب آپ صرف اتنا دیکھیں بٹ صاحب کہ عبد القادر جعفر، یہ کون ہے؟ جعفر بردرز کے بہت بڑی ٹریڈنگ کمپنی جعفر بردرز، اس کے روح رواں تھے، بانی تھے اس کے۔ اور ظاہر کے کیا تھے؟ ظاہر کے دادا۔ اچھا، ذاکر جعفر ان کے والد، اور ان کے والد ذاکر جعفر کے عبد القادر جعفر، یہ پاکستان کے ہائی کمشنر تھے لندن میں۔ اچھا، برٹش ہائی کمشنر پاکستان کی طرف سے۔ اور جو نور مقدم کے والد ہیں شوکت مقدم، وہ جنوبی کوریا اور قزاقستان میں پاکستان کے سفیر۔
یعنی کہ دونوں خاندانوں کا تعلق دادا پر دادا سے ایک فورن سروس کے ساتھ ہے. وہ جو نسل در نسل دوستی چل رہی ہے ایک تعلیم یافتہ گھرانوں کی, بڑے خاندانوں کی, انہیں آپ سفارتی تعلقات بھی کہہ سکتے ہیں, کاروباری تعلقات بھی کہہ سکتے ہیں. کاروبار میں بھی دونوں یکساں تھے. ان کے بھی کئی فیملیز کے لوگ جو ہیں, چچا تایا, ان کے ماموں, اس کے نور کے, وہ کاروبار میں. اور پھر عبد القادر جعفر کا پورا خاندان, ارب پتی کھرب پتی فیملیز جو کراچی سے لے کے 4-5 مغربی ممالک میں بھی کاروباری طور پہ معروف شخصیات ہیں. ان کا وہ شوکت مقدم صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں فیملی گیدرنگز, بیٹھکیں اور ایسے جوائنٹ فیملی وینچرز, سالگرہ, شادی بیاہ, ان میں اکثر آنا جانا تھا. اور ایسے تعلقات جو دادا پر دادا سے, والدین سے چلتے ہیں, وہ بچے اس کو بڑی جلدی آپٹ کرتے ہیں, اور آپٹ بھی کرتے ہیں اور اپنے اوپر طاری بھی کر لیتے ہیں. تو یہاں جب ہم آتے جاتے تھے, وہ یہ کہتے ہیں شوکت صاحب, تو دوستی میں تھے, کلاس فیلوز بھی آتے تھے, گھروں میں کبھی آ رہے ہیں کبھی وہ جا رہے ہیں. تو وہاں ایک روز ملاقات ہوتی ہے نور مقدم کی اس ظاہر جعفر سے, اور وہ کہتے ہیں کہ تعارف بھی ہم لوگوں نے کرایا. ظاہر جعفر تو امریکہ میں پیدا ہوا. ظاہر جعفر امریکن اسٹیٹ نیو جرسی میں پیدا ہوا, وہیں تعلیم پائی, اور تعلیم پانے کے دوران وہ پورا رئیس زادہ تھا, پورا بھرپور قسم کا, اور مختلف لوگوں سے روابط تعلقات قائم کرنے کا, روابط رکھنے کا شوقین بھی تھا. سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا تھا, بڑے گھرانے کا تھا, امیر باپ کی بگڑی اولاد. اچھا بگڑی اولاد آپ سمجھیں, بگڑے اولاد جو ہوتی ہے نا, اس کے 3-4 ان بلٹ, انگریز کے بقول ٹیدنگ پرابلم. ٹیدنگ پرابلم کیا ہے؟ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کے دانت نکلنے کے ساتھ ساتھ جو تکالیف آتی ہیں, جو مسائل آتے ہیں, جو رکاوٹیں آتی ہیں, جو اس کے تکنیکی معاملات ہیں, اسے ٹیدنگ پرابلم انگریز نے کہا. اب اس کی ٹیدنگ پرابلم کیا ہوتی ہے؟ جو رئیس زادے بگڑے ہوتے ہیں, تکبر نمبر 1, نمبر 2 بدتمیزی, نمبر 3 ظلم, نمبر 4 نشہ, اور نمبر 5 والدین کی دولت اڑانے کا فن. اسی بنا پہ ایسے رئیس زادے جو بگڑے رئیس زادے, سب کو نہیں میں کہہ رہا, بگڑے رئیس زادوں کو پائلٹ بھی کہتے ہیں. پائلٹ کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ اپنے والدین کی جو دولت ہے اس کو اڑاتے ہیں. ان ساری چیزوں کا میں نے نفسیاتی تجزیہ کیا صرف نور مقدم کیس کے لیے, تاکہ ناظرین کو اس سال نو کا ایک تحفہ دیا جا سکے. کیا نکلا اس کا حل؟ میں نے آپ کو بتایا, تکبر, بدتمیزی, ظلم, نشہ, دولت اڑانے کا فن. یہ سارے کے سارے پاگل پن کی نشانیاں بھی ہیں. اور جب پاگل پن کا تجزیہ کرایا میں نے ماہرین نفسیات سے, تو وہ کہتے ہیں کہ پاگل پن کی 3 وجوہات ہیں ترتیب وار. پہلی دولت, دوسری دولت, تیسری پھر دولت. اچھا, اب اس کی وجوہات بھی 3 پاگل پن کی. نفسیاتی بیماریاں جو ٹیدنگ پرابلم کے طور پہ آئیں, وہ ساری کی ساری بدرجائے اتم موجود تھیں ظاہر جعفر میں. اچھا, ظاہر جعفر کا بھی نفسیاتی مسئلہ تھا, اس کا علاج بھی ہو رہا تھا. جو اسلام آباد کا فزیوتھراپی سینٹر, مینٹلی تھراپی جہاں ہوتی تھی, وہاں اس کی والدہ بھی تھراپسٹ تھیں, جو عصمت آدم جی. جی, ظاہر جعفر کی والدہ عصمت آدم جی. آدم جی فیملی کراچی کی سب سے بڑی کاروباری فیملی ہے. اس سے بڑا تجارتی خاندان نہیں پیدا ہوا, کراچی میں نمبر 1 فیملی ہے. اس فیملی سے تعلق تھا عصمت آدم جی. اسی لیے آدم جی ہر ایک کا ان کے نام کے ساتھ لگتا ہے, خاتون ہو مرد ہو, ان کے نام کے ساتھ آدم جی ایک لقب کے طور پہ شامل ہے. عصمت آدم جی خود تھراپسٹ تھیں, سائیکیٹسٹ, جس تھراپی سینٹر میں کام کرتی تھیں. یہ بیک گراؤنڈ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, ان کی تصدیق کی ہے میرے ساتھ ڈیٹیل گفتگو میں شوکت مقدم صاحب نے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خاتون تھراپسٹ تھیں, انہوں نے اپنی ان عادات کا جو بیٹے میں تھی ان کے, اس کا علاج بھی اسی تھراپی سینٹر سے کرایا. لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ علاج تو مکمل نہیں ہوا ظاہر جعفر کا, لیکن وہ وہاں انسٹرکٹر کے طور پہ کام کرتا رہا. وہ کیسے؟
یہ سیمینارز مذاکروں میں تقریریں کرتا اور یہ دوسرے مریضوں کو جن سے یہ بدتر مریض خود تھا ان کو علاج کے طریقے بناتا, ان کو تھراپی کرتا, ان سے گفتگو کرتا. اس نے خود جو ہے نا امتحان دیا, ظاہر امیر زیادہ تھا, پیسہ بہت تھا, اور والدہ چونکہ یہاں خود تھراپسٹ تھیں, تو اس نے امتحان دیا, 6 پیپرز دیے. اچھا, یہ پاس ہوا؟ پاس خاک ہونا تھا, 2-3 کلیئر کے, باقی میں فیل ہو گیا. جب یہ فیل ہو گیا اس کے باوجود یہ ٹیم کے ساتھ جاتا رہا ایز اے تھراپسٹ. یہ اس کا عجیب صورتحال تھی, اور اس کے پاگل پن کا یہ عالم تھا, کئی بار اس کو فٹس پڑتے تھے, باقاعدہ فٹس پڑتے تھے. وہ تو بعد میں پاگل پن کا انہوں نے وہ کہہ دیا نا جان بچانے کے لیے, لیکن پاگل پن کا نہیں تھا, اس کو فٹس پڑتے تھے. یہ دولت کے نشے میں چور تھا. اچھا, اس کی والدہ کو کب پتہ چلا کہ اس کے یہ نفسیاتی مسئلے ہیں؟ اس کو تب پتہ چلا جب لندن میں ایک بار معمولی تو تکرار ماں باپ سے اولاد کی کوئی ہو جاتی ہے, تو غصہ کر لیا والدین نے, ڈانٹ ڈپٹ کر دی. اس نے ایک معاملہ چھوٹی سی بات پہ اختلاف کیا اس کی والدہ نے, اس سے عصمت آدم جی نے. اس نے ان کے زوردار زناٹے دار ایک تھپڑ رسید کر دیا ماں کے چہرے پہ. اور جب یہ تھپڑ پڑا تو انہوں نے اس کو روکا, مارا پیٹا نہیں, لیکن وہ یہ کہا کہ شاید اس نے نشے کی وجہ سے, شاید پاگل پن کی وجہ سے, نفسیاتی مریض ہونے کے ناطے کیا ہے. انہوں نے اسی دن فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کو تھراپی سینٹر جس میں جہاں خود کام کرتی تھی وہاں داخل کرائیں گے. لیکن یہ اپنے آپ کو پاگل ماننے کو تیار نہیں تھا اس وقت بھی. جب یہ داخل ہوا ہے, وہ پاکستان لا کے اس کو داخل کرایا. یہ وہاں جو تھراپسٹ تھے ان کے ساتھ جا کے دوسروں کو نصیحتیں کرتا تھا, ان کی بریفنگ ڈی بریفنگ کرتا تھا. یہ اپنے طور پہ اس قدر عجیب طرح کی کیفیت میں مبتلا تھا جو اس کو پاگل پن کے قریب لے جا رہی تھی. لیکن اس دوران جو اس کا نور مقدم سے تعلق, بقول شوکت مقدم صاحب کہ اس کا جو تعلق استوار ہوا, وہ تعلق اتنا گہرا ہو گیا کہ دونوں ایک دوسرے کو چاہنے لگے. اچھا, ویسے یہ دماغی طور پہ تو بالکل ٹھیک تھا, پاگل واگل تو نہیں تھا, لیکن نفسیاتی اس کے مسئلے ایسے تھے, نشے کا عادی تھا, اور وہاں سینٹر میں بھی اس کا وہی علاج ہو رہا تھا. بٹ صاحب میں نے آپ کو یہ جملہ بتایا کہ اس پہ 3-4 طرح کے نشے تھے. نمبر 1 نشہ جو تھا وہ ٹیدنگ پرابلم تھا, دولت کا نشہ. نمبر 2 اس کے نفسیاتی مسائل, وہ بھی نشے کی طرح کے. نمبر 3 یہ باقاعدہ ایڈکٹ تھا, باقاعدہ نشہ بھی کرتا تھا. 3 اور چوتھا نشہ جو تھا نا, وہ اس پہ بھوت سوار تھا, کسی کو تکلیف پہنچا کے خوش ہونے کا. اس کی میڈیکل رپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہی از اے سیڈس پلیئر. سیڈس پلیئر شخص وہ ہوتا ہے جو کسی کو ایذا رسانی سے ذہنی سکون پاتا ہے, دوسروں کو تکلیف دے کے اور تکلیف میں دیکھ کے خوشی محسوس کرنا, اظہار مسرت کسی کی پریشانی پہ, یہ کرتا تھا. یہ اس نے کیا حرکت کی, جب ماں کو تھپڑ کے بعد یہ علاج اس کا شروع ہوا تو اس نے, چالاک بہت تھا, ہوشیار بہت تھا, اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ پیسہ تو ظاہر ہے بورن امیر تھا, تو اس نے ماں باپ کا پیسہ اڑانے کے لیے, دولت لٹانے کے لیے اس نے اپنے پر پرزے اتنے کے نکالے کہ تعلقات بہت استوار کیے لڑکیوں سے, دوستوں سے. ان میں ایک تعلق جو ہے نا وہ اس کو سب سے زیادہ بھایا, اور وہ تعلق تھا نور مقدم کے ساتھ. نور مقدم ایک مذہبی لڑکی تھی. اس کی ڈیل میں ہمارے ناظرین کو ہم بتائیں گے وہ کن کن مراحل سے اور کس قدر مسائل سے گزری ہے. نور مقدم ایک مذہبی لڑکی تھی. اس کے والدین بھی یہ کہتے ہیں صوم و صلات کی پابند تھی, ذی الحج کے روزے بھی رکھتی تھی. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے, جس دن یہ ہوتا ہے اس دن بھی وہ روزہ رکھنے کی نیت سے تھی, 18 جولائی کو. تو اس کے حیا اور پاک دامنی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا, لیکن یہ اس کو چاہنے لگا. اب شوکت مقدم صاحب کے بقول اس معاشرے میں جہاں لندن میں آپ رہ رہے ہیں یا امریکہ میں رہ رہے ہیں, اس مغربی یا مغرب زدہ معاشرے میں اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا. اچھا, نور کا بھی یہی چانس تھا کہ وہ اسے ایک اچھا آدمی بنانا چاہتی تھی. نور نے
اپنے والدین سے کئی بار تذکرہ کیا، جس کی شوکت مقدم صاحب نے تصدیق کی مجھے، کہ نور مقدم یہ چاہتی تھی کہ یہ انسان بن کے رہے، لیکن نور مقدم کو اس کے سارے پہلوؤں سے آشنائی نہیں تھی. وہ نہیں سمجھتی تھی کہ اس حد تک خراب ہے یہ کہ اس کو ٹھیک کرنا ناممکن ہے. وہ تو اس کو پوری کوشش کرتے رہی. اس کے گھر والے کہتے ہیں، اس کے اپنے والدین کہتے ہیں کہ نور جو ہے نا، اس کی زندگی میں ایک ایسا فرشتہ بن کے آئی تھی کہ جو ان کو خیال تھا اس کے گھر والوں کو ظاہر کے، کہ اب ظاہر جو ہے وہ بظاہر جو حیوان ہے وہ انسان بن جائے گا. لیکن نور مقدم اس میں کامیاب نہیں ہوئی. نہ صرف کامیاب نہیں ہوئی، بلکہ اس کے غلط اطوار اور طریقے جو تھے ان کی شکار ہو کے، ان کی نظر ہو کے وہ اپنی جان کو بیٹھی، لیکن اس کو صحیح نہیں کر سکی.